برا ہی کیوں نہ لگے۔ اب یہاں سے میں بات کو شروع کرتا ہوں اور بات کو تکمیل تک پہنچایا جائے کہ کس نور کو بجھانے کی بات ہو رہی ہے، توجہ میں چاہتا ہوں، کس نور کو بجھانے کی بات ہو رہی ہے؟ نور خدا کو بجھانے کی بات ہو رہی ہے۔ نور خدا کو بجھانے کی لوگ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے، اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے۔ اب میں آپ کے اذہان کو قریب کروں کہ کون سا نور، اللہ کا کیسا نور؟ کسی نے دیکھا ہے آج تک اللہ کے نور کو کہ اللہ کا نور کیسا ہوتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے نور کو کسی نے دیکھا ہے کہ اللہ کا نور کیسا ہوتا ہے؟ بھائی میں اپنی بات کو تو شروع کر چکا ہوں، ادھر اس طرف جو لوگ بیٹھے ہیں بزرگان، میری گزارش ہے آپ لوگ آ جائیں یہاں پہ، دیکھیں اچھی خاصی جگہ ہے، آئیے میرے قریب میں بیٹھ جائیے تاکہ مجھے اور ثواب ملے گا۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد۔ کافی جگہ ہے ادھر، آ جائیے، آئیے آئیے آ جائیے۔ اچھا آپ لوگ کا فرض بنتا ہے آپ لوگ بتائیں کہ جگہ ہے، آپ لوگ بتائیں گے نہیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ آئیے ادھر، آئیے ادھر بھی آ جائیے، اس سائڈ میں آئیے۔ اور دیکھیں کچھ لوگ ہیں تو بلا لیے ان کو بھی، یہاں پہ فائدہ یہ رہے گا بارش نہ ہوگی تو اب بھیگیں گے نہیں۔ اور لوگوں کو بلائیے، دیکھیے آ جائیں ادھر آ جائیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بیٹھ جائیں، ادھر بیٹھیں بیٹا، آ جاؤ ادھر آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اوپر پیر اٹھا کے بیٹھ جائیے۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد۔ بھائی یہ عبادت ایسی ہے کہ جس کو باجماعت ادا کیا جاتا ہے، کوئی بھی عبادت باجماعت ہی ادا ہوتی ہے تو اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اب نماز پڑھتے ہیں فرادہ آپ پڑھیے تو اس کا ثواب الگ ہے، لیکن جماعت سے پڑھیے تو اس کا ثواب کئی گنا اس کا بڑھ جایا کرتا ہے۔ ویسے یہ ذکر عبادت جب مانتے ہیں تو تنہا کرنے سے اس کا ثواب ملے گا، لیکن جب ایک ساتھ مل کر آپ سب کریں گے تو اس کا ثواب انگنت ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں بڑی جلدی بات کو اپنی تمام کروں اور اپنے جو نتیجے تک لے کے چلوں آپ کو کہ کس نور کو بجھانے کی بات ہو رہی ہے۔ توجہ، یہی سے آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اگر جوان سن رہے ہیں تو میں ان کی پوری توجہ چاہوں گا۔ کس نور کو بجھانے کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے نور کو نا، اللہ کے نور کو کچھ لوگ مل کے بجھانا چاہتے ہیں۔ یعنی کس سے بجھانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کا نور اپنے منہ کی پھونک سے بجھانا چاہتے۔ توجہ، یہ قرآن کی آیت ہے، میں نے نہیں اپنی طرف سے پڑھا، قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ سورہ صف کی آیت ہے جس میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونک سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ تو پہلا سوال میں کروں گا کہ ذرا مجھے بتائیں کسی نے اللہ کے نور کو آج تک دیکھا ہے؟ اللہ کا نور کتنا پاورفل ہے، کیسا ہوتا ہے، کیسا دکھتا ہے؟ لائٹ کی طرح ہوتا ہے، مرکری کی طرح سے ہوتا ہے، ٹیوب لائٹ کی طرح سے ہوتا ہے، دنیاوی لائٹ کی طرح سے ہوتا ہے، چراغ کی طرح سے ہوتا ہے، مصباح کی طرح سے ہوتا ہے، ڈیوری کی طرح سے ہوتا ہے، موم بتی کی طرح سے؟ کیسا نور ہوتا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ کوئی اگزامپل آپ کے سامنے ہے؟ کوئی مثال آپ کے سامنے ہے؟ آپ کے سامنے کوئی مثال نہیں ہوگی، ہم قرآن سے مثال ڈھونڈتے ہیں، قرآن خود بڑھ کر آواز دے گا کہ اس کی مثال تو ہم نے خود قرآن میں پیش کی۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن خود پیش کرتا ہے۔ کون سی مثال؟ جناب موسیٰ کی قوم نے اللہ کے نبی سے ضد کیا۔ اب آپ پہنچ گئے اس تک کہ اللہ کے نبی سے ضد کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہم اللہ کے نور کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ جو دیکھو اللہ کے نور کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے، اس کے نور کی تابانی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کی وسعت کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، وہ ان ظاہری آنکھوں سے، توجہ چاہتا ہوں، دنیاوی آنکھوں سے وہ دیکھنے کے لائق نہیں ہے، اس کو درک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جس چیز کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں پہلے اس کے لیے اپنے آپ کو اتنا پاورفل بنائیں، تب اس کے بعد ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، تب تاکہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو نبی نے بہت سمجھایا لیکن قوم ضد کرنے لگی، تو اللہ کی بارگاہ میں جناب موسیٰ نے عرض کیا اے میرے پروردگار، یہ قوم مان نہیں رہی ہے، بڑی ضدی قوم ہے، یہ سننے کو تیار نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں کہ تیرے نور کو دیکھیں۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ چاہتے ہیں کہ تیرے نور کو دیکھیں تاکہ ہم اس نور کو دیکھ سکیں۔ ذرا تو ہی بتا کہ اس کو تو ان لوگ تمام لوگوں کو، ان قوموں کو تیرے نور کو کیسے دکھایا جائے۔ میں توجہ چاہوں گا، ایک ایک فرد کی توجہ چاہوں گا کہ تیرے نور کو کیسے دکھایا جائے۔ اللہ نے جناب موسیٰ کو پیغام دیا کہ اچھا دیکھو، اگر وہ لوگ ضد ہی کر رہے ہیں تو کوہ طور پر سب کو بلا لو، کوہ طور پر سب کو بلا
بلا لو، طور کے پہاڑ پر سب کو بلا لو، وہاں پر سب کو جمع کرو، جو لوگ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں ان سے پہلے کہہ دو کہ اللہ کے نور کی تابانی ان آنکھوں میں برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، اسے دیکھا نہیں جا سکتا ہے، ہاں میں ایک اپنے نور کا پرتو جسے بجلی کہا جائے اس کو ظاہر کروں گا، اگر وہ دیکھ کر برداشت کر لے گئے تو پھر اس کے بعد کی بات کی جائے گی۔ اب ہوا یہی، کوہ طور پر سب جمع کیے گئے، بڑی توجہ، سب کو جمع کیا گیا، سب کو لایا گیا، پوری قوم کو اکٹھا کیا گیا تاکہ خدا کے نور کو دیکھ سکے، ان آنکھوں سے دیکھ سکے، دنیاوی آنکھوں سے، ختم ہونے والی آنکھوں سے اس کے نور کا مشاہدہ کرے کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، فنا ہونے والی آنکھوں سے اس نور کو دیکھے کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ کوہ طور پر جب سب جمع ہو گئے، خداوند عالم نے ایک بجلی کو چمکایا، اتنی تابناک بجلی تھی، اتنی پاورفل بجلی تھی، اس میں اتنی زیادہ روشنی تھی کہ یہ ساری قوم کے لوگ اس کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے۔ قرآن کہتا ہے کچھ لوگ تو جل کے خاکستر ہو گئے، کچھ لوگ مر گئے، کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے، کوئی بچا نہیں۔ جناب موسیٰ کا یہ عالم تھا کہ نبی خدا ہوتے ہوئے بھی آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ میں یہ کہوں گا دنیا والوں سے کہ دیکھو خدا نے اپنے نور کے ایک پرتوں کو، خداوند عالم نے اپنے نور کی ایک جھلک کو کوہ طور پر جب نازل کیا، اسے برداشت نہ کرنے کی قوت نہیں ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو خداوند عالم اگر 14 کے 14 نور کو ایک ساتھ بھیج دے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، تو کیسے دنیا برداشت کر سکی؟ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے ایک ایک کر کے نور کو بھیجنا شروع کیا، کبھی محمد کی شکل میں، کبھی فاطمہ کی شکل میں، کبھی علی کی شکل میں، کبھی حسن کی شکل میں، کبھی حسین کی شکل میں، اور یہ نور کبھی ختم ہونے والا، واللہ متم نورہ، خدا اس نور کو تکمیل کرنے والا ہے، مکمل کرنے والا ہے، تمام کرنے والا ہے۔ دنیا نے یہ نہ سمجھے کہ اب تو محمد کا نور نظر نہیں آ رہا ہے تو دنیا اس نور سے خالی ہے، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، خدا نے اس نور کو چھپا کے رکھا ہے۔ وہ نور میں تابانی اتنی ہوتی ہے، روشنی اتنی ہوتی ہے کہ اگر بدلیوں کے پیچھے بھی ہو اس کے باوجود بھی دنیا کو روشن کیے ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یہی وہ نور ہے کہ جس کو نور ہدایت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی رسول اسلام جب معراج پر گئے ہیں تشریف لے کر، آئیں تشریف لائیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، آجے تشریف لائیں۔ جب معراج پر آپ تشریف لے گئے تو معراج پر پہنچنے کے بعد جب معراج پر آپ پہنچے ہیں تو آپ نے عرش کے داہنی طرف کچھ نور کو مشاہدہ کیا، دیکھا عرش کی بلندی پر داہنی طرف کچھ عبارتیں لکھی ہوئی، توجہ، اللہ کا نور جو ساری دنیا کو چکمگا رہا ہے، اس نور کے بارے میں خدا قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، مثل نورہ کمشکات، اگر اس کے مثل کوئی نور تلاش کرنا ہے تو وہ مشکات ہے، المصباح فی زجاجہ، مصباح ہے، وہ زجاجہ ہے کہ جو نور کو اپنے رکھے ہوئے ہے، جس کی روشنی سے پوری دنیا فیضیاب ہو رہی ہے، یہ سب لوگ اس کے نور سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سارے مفسرین کی تفسیروں کو اٹھا کر دیکھیں، جب اس کو اٹھایا گیا اس آیے مبارکہ کے ذیل میں، اس آیے مبارکہ کے الفاظ کی تفسیر کو دیکھا گیا تو ہر ایک نے کہا مشکات سے مراد فاطمہ الزہرا ہے، مصباح سے مراد امام حسین ہے، زجاجہ سے مراد امام حسن کی شخصیت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و
اب اگر آپ اتنی نزدیک آ گئے ہیں تو اب اس حدیث کو سنیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے معراج پر دیکھا لکھا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، یہ حسین ہے کہ جو ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. یعنی اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو نور حسین کی طرف آنا ہوگا، اگر کسی کو نجات چاہیے تو کشتی حسین میں سوار ہونا پڑے گا. جب حسین مدینے سے نکلے ہیں تو یہ اعلان کرتے ہوئے نکلے ہیں کہ جو اس میں سوار ہوگا وہ اسے نجات مل جائے گی. جگہ جگہ آپ آواز دیتے رہے، آؤ اب سوار ہو جاؤ، آؤ اب سوار ہو جاؤ، آؤ اب سوار ہو جاؤ. جتنے سوار ہوئے ان کو نجات ملتی رہی، یہاں تک کہ عصر عاشور تک اور اس کے پہلے شب عاشور تک بھی حسین کی آواز گونجتی رہی کہ جو اس میں سوار ہوگا اسے نجات مل جائے گی. جس نے اس جملے کو بڑی توجہ چاہتا ہوں، جس نے اس جملے کو سمجھ لیا، جس نے حسین کو نجات کی کشتی کی شکل میں دیکھ لیا، وہ تمام دشمنوں کے لشکر کو، انبوہ کو چھوڑتا ہوا حسین کے خیمے میں آ گیا تو وہ لعنت اللہ سے علیہ السلام ہو گیا. حسین کہتے ہیں میرے دامن میں آؤ گے خدا تمہیں عزتیں دے گا، مجھ سے دور ہو جاؤ گے تو ذلیل و رسوا کرے گا. صلوات پڑھے محمد وآلہ. یہ مصباح ہدایت ہے، یہ چراغ. اور یہ نہیں ہے ایسا کہ کربلا کے میدان میں کشتی حسین آ کر رکی اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا. نہیں، آج بھی وہ سلسلہ جاری و ساری ہے. حسین کی کشتی آج بھی چل رہی ہے اور یہ آواز آج بھی گونج رہی ہے کہ اگر نجات چاہتے ہو تو حسین کی کشتی میں آ کر سوار ہونا ہوگا. اگر تم نجات چاہتے ہو تو اس کشتی حسین میں آ کر سوار ہونا ہوگا. اگر تم سوار ہو گئے تو تمہیں نجات مل جائے گی. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم شیعہ ہو یا تم سنی ہو یا تم اہل ہنود ہو یا ہندو ہو یا عیسائی ہو یا بدھسٹ ہو یا یہودی ہو، یہ کوئی پابندی نہیں ہے. اس نجات کی کشتی میں سوار ہونے کے لیے بس ایک شرط ہے، حسین کی معرفت ہونا چاہیے، حسین کی محبت ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے ہم جلوس نکالتے ہیں، مجلس عزا کرتے ہیں، ذکر سید الشہداء کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو قابل تعریف نہ سمجھیں. آپ سے زیادہ اسی ہندوستان میں بہار میں چلے جائیں، آپ یو پی میں چلے جائیں، دوسرے اسٹیٹس میں چلے جائیں، آپ سے زیادہ اس ذکر کو کرنے والے دوسری قوم کے لوگ ملیں گے. وہ لوگ اس قوم کو اس ذکر کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھو حسین کسی ایک قوم اور قبیلے کا امام اور رہبر نہیں ہے، حسین نے انسانیت کو بچایا ہے. اب جو اپنے کو انسان سمجھتا ہے وہ حسین کو رہبر جانتا ہے. دنیا اگر کسی ایک نام پر متحد ہو سکتی ہے تو نام حسین ہے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اور یقیناً کسی کو کوئی فلسفہ سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ کربلا پڑھ کے سنا دیجئے، اس کی سمجھ میں فوراً آتی ہے. کسی کو کوئی مرحلہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن حسین کا نام پڑھ کے سنا دیجئے تو لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے. کیونکہ حسین نے صرف اور صرف کسی قوم، کسی مذہب کو نہیں بچایا ہے، بلکہ حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی قربانی کو دے کر، اپنی قربانی کے ذریعے سے عالم انسانیت کی ہر شے کو بچایا ہے اور انسانیت کو پھر سے زندگی عطا کی. وہ انسانیت کے جو مر رہی تھی، وہ انسانیت کو جس کو ختم کیا جا رہا تھا، یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ظلم کے ذریعے سے ہر ایک چیز کو ختم کیا جا سکتا ہے. امام حسین نے بتایا نہیں، ظلم کے ذریعے سے ختم کیا نہیں جا سکتا ہے. مظلوم اگر چاہے تو ایک آہ سے ظالم کے سارے غرور کو چکنا چور کر سکتا ہے.
مظلوم کی آہ میں اتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے. یہ زمانہ نہ کہے حسین نے کربلا کے میدان میں ہی 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں اپنے بچوں کی قربانی دینا. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن حسین مظلوم کی طرح سے اپنے جوان لال کے سینے سے پرچھی کا پھل نکالنا یہ حسین کا جگر تھا. اپنے 6 مہینے کے لال علی اصغر کے گلے سے 3 پھلوں والے تیر کو نکالنا یہ حسین کا جگر تھا. اپنے برابر کے بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھانا یہ حسین کا جگر تھا. اپنے بھائی کی نشانی قاسم کے بدن کے ٹکڑوں کو جمع کر کے گٹھری بنانا یہ حسین کا کام تھا. یہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے لوگ پوچھتے ہیں آپ آنسو کیوں بہاتے ہیں، آپ گریہ کیوں کرتے ہیں، آپ ماتم کیوں کرتے ہیں. میں فلسفہ بتاؤں، ماتم اپنوں کے غم میں کیا جاتا ہے. کسی کے گھر میں کسی باپ کی میت ہو جاتی ہے تو وہ ماتم کرتا ہے اور آنسو بہاتا ہے. کسی کے گھر میں کسی ماں کی میت ہوتی ہے تو وہ اپنے غم کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے اور اس غم میں اپنے آپ کو نڈھال کر دیتا ہے. ماتم بھی کرتا ہے، سینے پہ ہاتھ، ماتم سینے پہ ہاتھ مارتا ہے، سر پہ ہاتھ مارتا ہے، گریہ کرتا ہے. پتہ چلا اپنوں کا جو غم ہوتا ہے نا اس پر آنسو نکلتے ہیں. اور جو حسین ہر مسلمان، ہر انسان کی جان ہو، سب کا سرپرست ہو، آخر اس کے غم میں آنسو کیوں نہ نکلے. لوگ کہتے ہیں کہ شہادت بہت بڑی ایک فضیلت کا نام ہے، اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں تمہیں یہ خوشی مبارک. میں بھی کہتا ہوں شہادت بہت بڑی ایک فضیلت ہے. شہادت ایک بہت بڑی فضیلت کا نام ہے جس پر انسان کو خوش ہونا چاہیے، تمغے دینا چاہیے، شیلڈ دینا چاہیے لوگوں کو جو ہے. لیکن جو امام حسین نے شہادت دیا ہے نا، میں ایک سوال کرتا ہوں، کیا اتنی مظلومیت سے شہید کرنا یہ بھی ایک شہادت کا حصہ ہے؟ کیا 3 دن تک پانی سے منع کرنا یہ بھی میراث شہادت ہے؟ کیا بیوی اور بچوں پر ظلم کرنا؟ ہم آنسو جو بہاتے ہیں نا شہادت پر نہیں، اس چیز پر بہاتے ہیں کہ جو ان پر ظلم ہوا، اور ایسا ظلم ہوا کہ آج تک تاریخ انسانیت پہ اس روئے زمین پر ایسا ظلم کہیں نہیں ہوا. اللہ اکبر. حسین 72 کو لے کر گئے تھے، وہاں لاکھوں کا لشکر تھا. حسین لڑنے نہیں گئے تھے. حسین کا اعلان یہ تھا کہ میں اپنے نانا کے دین کو بچانا چاہتا ہوں. حسین کا اعلان یہ تھا کہ جو تم غلط نمازوں کو رائج کر رہے ہو نا، حسین اس نماز کی صورت کو صحیح کرنا چاہتا ہے. جو تم دین کو خراب کر رہے ہو نا، حسین اس دین کو صحیح کرنا چاہتا ہے. میں جنگ کرنے نہیں آیا ہوں. جنگ اگر کرنے آتا تو اپنے ساتھ بچوں کو نہ لاتا، بیویوں کو لے کر نہ آتا، 6 مہینے کے گود کے پالوں کو نہ لے کر آتا. حسین تو بار بار یہ اعلان کر رہے تھے، لیکن ظالم نے بھی ٹھان رکھا تھا کہ اگر یہ حسین زندہ رہے تو ہم اپنے مشن میں کامیاب نہ ہوں گے. لہٰذا کربلا کے میدان میں ہر وہ ظلم کیا گیا کہ جس کو تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا تھا. اللہ اکبر. ہم آنسو اسی لیے بہاتے ہیں، ہم گریہ اسی لیے کرتے ہیں، ہم ماتم اسی لیے کرتے ہیں، ہم یہ جلوس نکال کر پروٹیسٹ اسی لیے کرتے ہیں. 1400 سال سے آج تک کوئی ہماری بات سننے والا نہیں ہے کہ ہمارے حسین مظلوم کو کتنی بے دردی سے شہید کر دیا گیا. ہم اسی چیز کا احتجاج کرتے ہیں. کیا انسانیت کو اسی طرح قتل کیا جاتا ہے؟ کیا اسی طریقے سے ان کو بے گھر کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر. کیا بچوں کو اس طرح سے مار دیا جاتا ہے؟ عزاداروں، کربلا کے میدان میں سب کی شہادتیں ایک طرف ہے. ہاں، مولا امام حسین کی شہادت ایک طرف ہے، علی اکبر کی شہادت ایک طرف ہے، عباس کی شہادت ایک طرف ہے، قاسم کی شہادت ایک طرف
طرف ہے، لیکن ایک چھوٹی سی شہادت ایسی ہے جس کو جب زمین سنتی ہے تو تھرا جاتی ہے، آسمان جب دیکھتا ہے تو خون کے آنسو بہاتا ہے، انسان کے دل میں، سینے میں اگر دل ہے تو اس سے آنسو نکلتے ہیں۔ عزادارو، ہر پتھر دل بھی اس شہادت کو سن کے گریہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ وہ شہادت کا منظر کیا تھا؟ اپنی آغوش میں حسین ایک ننھے مجاہد علی اصغر کو لیے ہوئے فوج اشقیاء کے سامنے کھڑے ہیں۔ اے فوج اشقیاء، میرا بچہ بے گناہ ہے، ارے 2 قطرے پانی کے اسے پلا دو، 3 دن سے پانی کا ایک قطرہ نہیں ملا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اب اگر تم پانی پلا بھی دو تو اب یہ بچہ بچنے والا نہیں ہے۔ عزادارو، جانتے ہو اس منظر کی منظر کشی امام نے حدیث میں کی، علی اصغر کی صورتحال ایسی تھی جیسے مچھلی کو بہت دیر تک پانی سے نکال کر باہر کر دیا جائے، اب وہ مچھلی میں بس اتنی جان ہوتی ہے، منہ کو کھولتی ہے، منہ بند کرتی ہے۔ پہلے جب پانی سے نکالا جاتا ہے نا تو ادھر ادھر تڑپنے لگتی ہے، کبھی ادھر تڑپ کے جاتی ہے، کبھی ادھر تڑپ کے جاتی ہے، جب پوری جان ختم ہو جاتی ہے نا اب طاقت باقی نہیں رہتی ہے، بس اتنی طاقت ہے، کبھی منہ کو کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے، کبھی منہ کو کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے۔ آقا حسین کہتے ہیں میرے اصغر کی اب یہی حال ہے، اگر پانی مل بھی گیا اصغر زندہ نہ رہے گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے۔ عزادارو، جانتے ہو ادھر سے جواب کیا ملا، اے حسین کچھ بھی ہو جائے پانی نہیں ملے گا۔ اے عزادارو، میں نے سارے مصائب کو چھوڑا، ایک مرحلے تک لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے ننھے علی اصغر کو جو چلتی ہوئی ریت پر رکھا تھا نا اس سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، پیار کرنا شروع کیا۔ اے میرے لال اصغر، اے میرے لال، ان ظالموں کو شرم نہیں آ رہی ہے؟ ارے جنگ بڑوں سے ہوتی ہے، یہ بچے کا کیا قصور ہے؟ تو ششمہ مجاہد ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے عزادارو، ادھر یہ منظر دیکھ کر فوج اشقیاء میں کوہرام مچ گیا، ایک تلاطم برپا ہو گیا، فوجیں منہ کو جھکا جھکا کر گریہ کرنے لگی، رونے لگی، آنسو بہانے لگی۔ ایک مرتبہ جب پیسر سعد نے اس منظر کو دیکھا نا آواز دی، اینا اینا حرملا اقطع کلام الحسین، حرملا کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر۔ اے عزادارو، نہیں پتا حرملا اپنے زمانے کا عرب میں سب سے بڑا تیر باز تھا، اس سے بڑھ کر کوئی تیر باز نہیں تھا۔ اے عزادارو، ایک مرتبہ حرملا سے کہا چلہ کمان میں تیر کو جوڑ۔ حرملا نے چلہ کمان میں تیر کو جوڑا، پوری طاقت سے تیر کو چلانا چاہتا ہے، ایک مرتبہ تیر چلانا چاہتا ہے، ہاتھ میں تھرتھری ہوئی، ہاتھ کانپنے لگا، تیر خود بخود زمین پر گر کر رہا۔ ایک مرتبہ حرملا نے پھر سے دوسرا تیر نکالا، چلہ کمان میں جوڑا، وہ تیر بھی تھرتھرا کے زمین پر گر گیا۔ تیسرا تیر چلانا چاہا، ایک مرتبہ وہ بھی زمین پر گر گیا۔ پیسر سعد ایک مرتبہ حرملا کے قریب آتا ہے، کہتا ہے پیسر حرملا، مجھ سے اگر کوئی یہ پوچھتا تھا نا کہ سب پورے عرب میں سب سے بہادر کون ہے، سب سے بڑا تیر باز کون ہے، تو میں تیرا نام لیتا تھا۔ آخر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ تیر کیوں نہیں روانہ کر رہا ہے؟ آخر یہ تیر گر کیوں جا رہے ہیں؟ تیرے پیروں میں تھرتھری سی کیوں ہے؟ تیرے ہاتھوں میں کپ کپی سی کیوں ہے؟ سنو گے عزادارو؟ حرملا کہتا ہے اے پیسر سعد، جو میں دیکھ رہا ہوں اے پیسر سعد، جو میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تیری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہے۔ اے حرملا کیا دیکھا؟ ایک بات حرملا کہتا ہے جب میں نے پہلا تیر چلانا چاہا میں نے دیکھا میری نظروں کے سامنے رسول اللہ کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اے حرملا میرے 6 مہینے کے بچے نے کیا خطا کی ہے؟ جب دوسرا تیر جوڑا علی مرتضیٰ سامنے آئے، اے حرملا میرے 6 مہینے کے بچے نے کیا غلطی کی ہے؟ تیسرا تیر چلانا چاہا، امام حسن مجتبیٰ سامنے، اے حرملا
میرے بچے نے کیا خطا کیا ہے؟ اے عزادارو، ایک مرتبہ جیسے ہی پسر سعد نے للکارا اور ملا نے پھر سے چلے کمان میں تیر کو جوڑا. اب مصائب تمام کر رہا ہوں عزادارو، برداشت کر لینا. یہ ظلم جو ہوا کربلا میں نا، تاریخ انسانیت میں کہیں نہ ہوا. ایک مرتبہ چلے کمان سے تیر چلا، سنسناتا ہوا تیر علی اصغر کے 6 مہینے کا ننھا گلا، وہ 3 پھلوں والا تیر گلے کو چیرتے ہوئے ایک طرف سے دوسری طرف حسین کے بازو میں آ کر پیوست ہو گیا. امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں سلام ہو اس ننھے مجاہد پر جس کا ایک کان سے دوسرے کان تک گلا اس طرح ذبح ہو گیا کہ بچہ نہر ہو گیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. اے عزادارو، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. لو عزادارو، علی اصغر کو راتوں پر لیے حسین نے ابا کے دامن سے چھپارا، خیمے کی طرف لے کر بڑھے. اب یہ جو منظر ہے نا، اس کو انسان نہیں بیان کر سکتا. جس کو دیکھ کر آسمان نے گریہ کیا، زمین کانپنے لگی، ایک کوہرام بپا ہو گیا. حسین خیمے میں جانا چاہتے ہیں، لیکن پھر یاد آتا ہے اگر زینب نے پوچھ لیا بچے کو پانی پلا لائے تو میں زینب سے کیا کہوں گا. اگر رباب نکل آئی کہ میرے بچے کو پانی پلا لائے تو میں رباب سے کیا کہوں گا. کبھی سکینہ کی تصویر سامنے آتی ہے، اگر والی سکینہ نے پوچھ لیا تو میں سکینہ کو کیا کہوں گا. ہر بار حسین آگے بڑھتے ہیں، کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر قدم پیچھے ہٹاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو، اتنے میں قیامت ہو گئی. خیمے سے ایک ننھی بچی نکل آئی، آواز دی بابا میرے بھیا اصغر کو پانی پلا لائے بابا. حسین جواب کیا دے. ایک مرتبہ حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا. سکینہ نے عجیب منظر دیکھا، ننھا سا گلا تیر سے ذبح ہو گیا، منہ پہ منہ رکھ دیا. اے میرے بھیا اصغر. ادھر رباب نکل آئی، آواز دی اے میرے اصغر، کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. جزاکم ربکم خیر الجزا. بس عزادارو، مجلس تمام ہو گئی ہے، میں نے مصائب تمام کیا. عزادارو، دعائیں مانگ لینا، آنسو جب نکلے نا دعائیں مانگا کرو. آخری فکرہ عزادارو، علی اصغر کو رباب نے دیکھا لیکن حسین نے سمجھایا. ہاں عزادارو، یہ جو دوسرا ظلم ہوا نا، یہ تو کوئی تاریخ نہیں دہرا سکتی ہے. ہاں عزادارو، جانتے ہو جب سب شہید ہو گئے نا، سروں کی گنتی ہونے لگی، ایک سر کم نظر آیا. پسر سعد کہتا ہے آخری وقت میں حسین ایک بچے کو لائے تھے، اس کا سر نہیں دکھ رہا ہے. کسی نے کہا اے پسر سعد، تجھے پتا ہے حسین نے خیموں کے پیچھے اس بچے کی ذوالفقار سے ایک ننھی سی قبر بنائی تھی، اسی قبر میں بچے کو لٹا دیا تھا. ہاں، ایک مرتبہ حکم دیا اے نیزہ سوارو، نیزے لے کے جاؤ، زمین میں چپ ہونا شروع کرو، جہاں نرم زمین ملے گی اس لاشے کو نکالو. ہاں، جزاکم ربکم خیر الجزا. عزادارو، خدا کوئی غم نہ دے. ادھر نیزہ بردار آگے بڑھے، ادھر فضا نے رباب سے کہا اے رباب، تیرے بچے کی خیر. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ رباب، میں نے سنا نیزے بردار نیزوں کو زمین میں چبھ ہو رہے ہیں، خیموں کے پیچھے آ رہے ہیں. اے عزادارو، سن سکو گے؟ ایک مرتبہ ماں جلے ہوئے خیمے کے قریب آئی. ایک مرتبہ باہر کی طرف جب دیکھا، ایک عجیب منظر تھا، ظالم تھا. جگہ جگہ نیزے کو زمین میں چبھاتا تھا. ایک مرتبہ جب نیزہ زمین میں گڑا،
جب نیزہ اوپر آیا ایک 6 مہینے کا لاشا نیزے میں الجھا ہوا، میں کہوں گا خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھانا جو رباب نے دیکھا۔ ظلم یہی تمام نہیں ہوا، ظالم نے علی اصغر کی زلفوں کو پکڑا، خنجر سے علی اصغر کے سر کو جسم سے جدا کیا۔ ماں کھڑی دیکھتی رہ گئی، آواز دی اے میرے لال اصغر، دنیا میں لوگ ایک مرتبہ شہید ہوتے ہیں مگر تجھے 2 مرتبہ شہید کیا گیا، تیرے جسم سے سر کو جدا کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامر یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حمید یا محمود بحق محمد یا علی بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین الاتشان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ، جتنے بھی مومنین و مومنات یہاں موجود ہیں، ہم سب کے پرسے کو اپنے امام وقت کی خدمت میں قبول فرما۔ اے میرے اللہ، ہماری عزاداریوں کو قبول فرما۔ خدایا اس ذکر کی برکت سے ہمارے درمیان جو بھی مریض ہیں، جن لوگوں نے بھی دعاؤں کی سفارش کیا ہے، ان تمام مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ اے میرے اللہ، تمام مرحومین جتنے مومنین ہیں، ان کے تمام مرحومین کی بالخصوص جو مرحومین اس جلوس کا حصہ ہمیشہ ہوتے تھے، یہاں شامل ہوا کرتے تھے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں، خدایا ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے میرے اللہ، دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ اے میرے اللہ، جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو، ان کی ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما۔ خدایا اس ذکر کی برکت سے ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔